کا جھگڑا ہو تو پھر حالات اور ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا چند روزہ ہے. لوگوں کو تو نام بھی یاد نہیں رہے کتنے لوگ وزرائے اعظم ہو کے گزر گئے، کتنے صدر ہو کے گزر گئے. نہ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدہ تے ادھروں تے لکھاں گئے. اس لیے کچھ کام خالص رضا الہی کے طور پر بھی کرنے چاہیے. پیر پہ پیر آ گیا، بابا جی سوئے ہوئے تھے، اب وہ تکلیف ہوئی، فوراً وہ اٹھے اور اٹھتے ساری کہنے لگے اندھے ہو. بادشاہ وقت سخت لہجے، اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چلا جاتا. یہ ایک مقام ہے جہاں بندے کا پتہ چلتا ہے وہ کتنا با اخلاق ہے. اندھے ہو. تو اس کی جواب سن کے حضرت عمر، اس کی بات سن کے حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، او کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پہندئی، ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی بندہ ہارے مسکرائے، اور یہ مسکرانا کمال ہے. مسکرا کے فرمانے لگے نہیں نہیں بزرگوں، اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے. اب اس کا جواب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، آپ فٹ پاتھ پہ سوئے کیوں؟ یہ کچھ سونے کی جگہ ہے، آپ راستے میں سوئے ہوئے، کئی دلیلیں ہو سکتی تھی نا. فرمایا نہیں نہیں مجھے بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو سپاہی تھے نا ساتھ، آپ کو پتہ ہے یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. یہ جو دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، اللہ ہی خیر کرے، کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے چائے سے. انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے آپ کی گستاخی کی ہے، سزا دیں گے. فرمانے لگے بابے نے تو کچھ نہیں کہا. کہا جناب اس نے گستاخی کی ہے. فرمایا کوئی گستاخی نہیں. کہا جناب کی ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا، مجھ سے کر رہا تھا. کہا آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے نادانو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ وہ جتن جتن تہار کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پہندئی، ہارن دا مل. لیکن ہم ہارنے کو تیار ہیں. میاں بیوی کی بحث ہو رہی ہے، دونوں ہارنے کو تیار نہیں، بحث ہو رہی ہے. ایک میرا فتویٰ بھی ہے، آپ اگر ناراض نہ ہو تو بتا دوں. رہن دیا بتا دوں، چلے ناراض تو نہیں نہ ہوں گے؟ پکا بات ہے، وعدہ لے کے بتا رہا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا اکثر غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. تو سب وعدہ کیتا سی ان کو اردے کیا ہوں، وعدہ کیا تھا. مسجد تو نہیں ہے جی، اونچا نہیں ہنستے جی، مسجد میں اونچا نہیں ہنستے. آپ مسکرا سکتے ہیں، منع ہے کہ مسجد ہے. تو زیادہ غلطی میاں صاحب. اب آپ کہیں گے جناب آپ نے مطلق فتویٰ کیسے دے دیا؟ بتاتا ہوں کیسے دیا. عورت بیچاری کو نا اللہ تعالیٰ نے عقل کے لحاظ سے کمزور پیدا کیا ہے. اس کی شعوری طاقتیں پوری، میاں صاحب کی تو پوری ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسے افسر بنایا نا عورت پہ، تو درگزر کس نے کرنا تھا؟ مسئلہ کا حل کس نے نکالنا تھا؟ تو میاں صاحب تو کہنے نے میں تینوں آج صحیح کرنا ہے. تو پھر زیادہ غلطی کس کی ہوئی؟ یہ سمجھانے کے لیے اس کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے. اگر اس کی شان بڑی ہے تو پھر اس کا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے. میرے عزیز آپ بات کو یاد رکھیں گے، جب لہجہ پیار والا ہوتا ہے، لہجہ محبت والا ہوتا ہے، تھوڑا درگزر کرنا آتا ہے، تھوڑا معاف کرنا آتا ہے، تھوڑی طبیعت میں گنجائش ہوتی ہے، پھر انسان کے لیے نا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے زندگی کے شب و روز گزارنا. ہم محبت والے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارا آدمی سے بدلہ لینا چاہتے. میاں بیوی کے جھگڑے میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ہارنے کو تیار ہے، بڑا خطرناک نتیجہ نکلتا ہے. دونوں نہیں ہارتے، کئی دفعہ رشتہ ہار جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے. بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے. میں گھر میں موجود تھا، کھانا کھا رہا تھا، تو
مجھے پیغام ملا کہ ایک بچہ مدرسے کا بڑا سخت روتا ہوا آیا ہے اور کانپ رہا ہے۔ میں نے کہا جانے کسی استاد نے مارا ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کے میں نے جلدی سے اس بچے کو بلایا، میں نے کہا بیٹا خیر ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس سے بات نہ ہو، وہ کانپے، کپ کپی تاری وجود پر۔ میں نے اس بچے کو قریب کیا، پیار کیا، میں نے کہا پتر ہوا کیا ہے، بات تو بتاؤ۔ کہنے لگا پیر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری بہن نے بتایا ہے کہ میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں۔ جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو ہم چارپائیوں کے نیچے چھپتے ہیں، جسم کام ڈارا ہوتا ہے، خدا جانے کیا ہو جائے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی دعا کریں وہ لڑنا چھوڑ دیں۔ مجھے بتاؤ یہ جو تکلیف ہمارے بچوں کو ہوتی ہے یہ کون دیتا ہے؟ باہر سے آگے کوئی دیتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح گھروں میں؟ کہنے لگے خوف طاری ہے، آپ مہربانی کریں کچھ ایسا دعا فرمائیں کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ گئے، کیوں؟ ہم بحث نہیں چھوڑتے، معاف نہیں کرتے، 2 منٹ کے لیے خاموشی رہنا پسند نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نفرت بڑھ جاتی ہے، محبت دم توڑ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن ہم درگزر کرنے کو تیار ہیں۔ آج مسجد میں بیٹھے ہو، محبت کی بولی پہ بات ہو رہی ہے، کچھ نہ کوئی درگزر کریں گے نا ہم انشاءاللہ۔ دیکھو بخاری میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک بدو آیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار مقدس چادر کوڑا ہوا تھا کندھے پہ، بدو آیا، اس نے پیچھے سے پکڑ کے چادر کو کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا۔ اللہ کے محبوب نے رخ انور پھیرا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ غریب ہوں کچھ لینے آیا ہوں۔ صحیح بتانا، دروازہ جو زور سے کھٹکھٹائے اسے خیرات ملتی، اسے جھڑکیاں ملتی، لیکن یہ صحاح میں حدیث موجود ہے محبوب کی نا گردن مبارک پر نشان پڑ گیا، اور جب حضور نے پلٹ کر دیکھا تو کہنے لگا کچھ لینے آیا تھا۔ حدیث میں لفظ یہ ہے کہ جب اس نے کہا نا کچھ لینے آیا تھا، تکلیف اس نے دی ہے، بظاہر گردن پہ نشان پڑ گیا ہے، تو حضور اس کی یہ بات سنی، انداز دیکھا تو اللہ کے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، اس کو سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر وہ خوبصورتی لائیں، وہ درد لائیں، معاف کرنے کا وہ خاص طریقہ لائیں۔ پتہ ہے قبر میں ہم سے اتنا پوچھا جائے گا بس کہ من ربو کا، ماں دینو کا، کس رب کا ماننے والا ہے، دین کیا ہے، محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس پر ہمارے صوفیاء نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا دیکھو تمہارے اعمال کی بات نہیں ہوئی، بس تم سے پوچھا ہے ماننے والے ہو نا اللہ رسول کا۔ یہاں تمہارے اعمال کا ذکر ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں جن کا پردہ رکھا گیا ہے، کتنی ساری چیزیں جن کا پردہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام قحط پڑ گیا تھا نا، تو لکھا ہے علامہ معراج الاسلام علیہ رحمہ نے کہتے قحط پڑ گیا تھا مصر میں، تو بہت سارے علاقوں میں مصر کے ارد گرد، تو حضرت یوسف نے چونکہ گندم پہلے سے سٹاک کر لی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چوکیاں قائم کر دیں کہ جو بندہ بھی گندم خریدنے مصر آئے نا اسے پوچھو کیا لینا ہے اور کیا لے کے آیا ہے، پیسے اس کے پاس کتنے، پیسوں سے لینا ہے یا کسی اور ذریعے سے اس نے خریدنا ہے، کیا لینے آیا ہے، کتنی گندم چاہیے اور کیا لے کے آیا ہے۔ لیکن فرمایا جب کنان والے آئے نا، وہاں بھائی رہتے تھے نا، یہ بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بھتیجوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ پہلے اپنے بچوں کے سامنے کہہ بیٹھتا ہے نا کہ صحیح نہیں، وہ لڑائیاں ہوتی ہیں تو کمزوریاں بیان کر لیتا ہے نا،